السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثانی والعشرون 22واں سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا 23واں پروگرام بنتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے فعل امر پڑھنا ہے، اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا پچھلے اسباق میں بھی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے کنفیوژن کا باعث نہ بنے۔ وہ حضرات جو بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہاں پر جنہوں نے عربی کے گرامر لکھے، انہوں نے فعل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: ماضی، مضارع، امر اور نہی۔ جبکہ عرب حضرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عربی چونکہ ان کی زبان ہے، وہ فعل کو 3 حصوں میں ماضی، مضارع اور امر میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو یہاں پر حضرات فعل نہی سے مراد منع کر دینا، امر کمانڈ دینا کہ کرو، اور نہی نہ کرو۔ تو یہ کیا فرق ہے، ذرا آج ہم نے تھوڑا سا اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ صرف آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا فرق آیا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ آئیے مانیٹر کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جائے۔ فعل امر ہم کہتے ہیں کوئی حکم یا استدعا کرنے کے لیے، اور اس کے برعکس اگر ہم کسی بات سے روکیں تو فعل امر کے شروع میں صرف حرف لا یعنی نہیں لگا دیتے ہیں، تو وہ نہیں یعنی منع کر دینا، روک دینا بن جاتا ہے۔ یہاں فعل امر نہیں بلکہ آپ اس کو فعل مضارع ہم کہیں گے، اور فعل مضارع کی بھی ایک شکل جو کہ مخاطب ہے صرف وہی بنے گی۔ اب ٹیبل ہم دیکھتے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آئیے ہم ٹیبل دیکھتے ہیں۔ یہ فعل امر ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فعل امر کے صرف 6 صیغے ہوں گے جو ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اب ہم افعل لے لیتے ہیں، تم ایک مرد کام کرو۔ افعلا، تم 2 مرد کام کرو۔ افعلو، تم سب۔ افعلی، اب مؤنث کے لیے، ایک خاتون کے لیے۔ افعلا، 2 خواتین کے لیے، اور افعلنا، تم سب خواتین کے لیے۔ یہ تو ہو گیا فعل امر۔ اس میں تو متفق ہیں، خواہ وہ گرامر لکھنے والے عرب ہوں یا بر صغیر کے ہوں۔ اب یہ جو دوسرا آ رہا ہے نہی، یہ جو یہاں پر بر صغیر میں عربی گرامر لکھنے والوں نے اسے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اب ذرا اسے تھوڑا سا کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھ لیں۔ یہ سٹرکچر آپ دیکھیں، تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا اور تفعلنا۔ یہ پیچھے آپ جائیے گا تو جو فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے ہیں، واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، فعل مضارع کے۔ اسی طرح واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب اور جمع مؤنث مخاطب، فعل مضارع کے، اس کے شروع میں صرف ہم لا لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اسے ہمیں پھر علیحدہ ایک فعل، چوتھے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف مخاطب، فعل مضارع کے مخاطب میں لا لگا دیں تو نہیں ہو جائے گا، منع کر دیا جائے گا۔ تفعلو، تم ایک مرد کرتے ہو۔ لا تفعل، تم نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح تفعلا، لا کو ابھی آپ نکال دیں، وہ تفعلانی ہوگا۔ تم 2 مرد کام کرتے ہو، لا تفعلا، نہ کرو تم دونوں۔ تو یہ میں پھر اسے ایک دفعہ پھر سمجھا دوں اگر تھوڑی سی مشکل کریٹ ہو رہی ہے، کہ فعل نہی عربی گرامر میں جو عرب حضرات ان کے ہاں کوئی علیحدہ مستقل فعل نہیں ہے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کی شکلیں ہیں جو کہ ایکچولی ہیں اور ہم پڑھ بھی آئے ہیں، ان کے شروع میں صرف آپ لا لگا دیتے ہیں اور وہ منع ہو جاتا ہے ایک بات۔ تو اسے آپ مستقلاً، یہ میں نے جان بوجھ کے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں پر جو گرامر یہاں پر بنائی گئی ہے، پاکستان، انڈیا، عربی گرامر، اس میں یہ علیحدہ ایک مستقلاً فعل بنا دیتے ہیں، تو اسے ممتاز کرنے کے لیے یہ علیحدہ مینشن میں نے کیا ہے، ورنہ یہ چوتھا فعل نہیں ہے۔ یہ فعل مضارع کی مخاطب کی شکلیں ہیں، مذکر کی 3، مؤنث کی 3، ان کے شروع میں صرف آپ لا لگا دیں تو نہیں بن جائے گا، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو اس میں آپ نے پینک ہرگز نہیں کرنا۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو آپ
فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آ جائیں گے، شروع میں صرف لا لگا لیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم 4 دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو جملوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ اب سورہ آل عمران میں سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ رہے ہیں یہ دعائیں۔ پچھلی سبق میں ہم نے سورہ البقرہ سے دعائیں منتخب کی تھیں۔ میں دعاؤں کا صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم مانیٹر کی طرف چلتے ہیں اور جملوں کو ہم تلفظ کے اعتبار سے بھی اور یاد کرنے کے لیے بھی ہم اکٹھے پڑھیں گے۔ پہلی دعا کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مت موڑیے گا جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو اب اپنے دین سے، اپنی محبت سے اب دور نہ کیجیے گا جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی رحمتوں کی اب ہم پر بوچھاڑ کر دیں، اپنی رحمتوں کی اے اللہ بارش کر دیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور وہاب کہتے ہیں یہ اللہ کی صفات میں سے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بغیر محنت، بغیر معاوضہ دینے والا۔ ہبہ، وہاب، یوں نہیں کہ میں نے محنت کی، میں نے عمل کیا، اس کے بدلے میں مجھے مل رہا ہے، وہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ وہاب ہوتا ہے جیسے کوئی تحفتاً کوئی چیز دے دے، تو یہ بھی اے اللہ اپنی رحمت، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ سے دراصل ہم گزارش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی رحمت کے ہرگز مستحق نہیں ہیں، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو ہماری طرف متوجہ کر سکے، آپ اپنی خاص رحمت سے آپ کرم فرما دیں، اور آپ وہاب ہیں، آپ ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسری یہ دعا ہے، بلکہ دعا سے زیادہ ایک دراصل اقرار ہے، اور یہ اس آیت سے اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی پہلے ہی رکوع میں کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب ہم جانتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اس دن اکٹھا کرنا ہے جس دن کے آنے میں کوئی شک، کوئی شبہ ہمارے نہ دلوں میں ہے نہ ذہنوں میں ہے، قیامت کا دن، کہ آپ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نہیں فرماتے، کہ آپ کا وعدہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، بپا ہو کے رہے گی، تو آپ کا وعدہ برحق اور سچ ہوتا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو دعا ہے، تیسری دعا، یہ بالکل اس طرح ہے کہ ہمارے پروردگار ہم آپ کے بندوں میں جھوٹی موٹی ہی صحیح شامل ہو گئے ہیں، جھول ہیں ہمارے اندر، ہم چل رہے ہیں گر جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے یہ جو جھول ہیں یہ دور فرما دیں، ہماری ان مغفرت فرما دیں، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دیں۔ اور آخری دعا جو آج ہم پڑھیں گے، چوتھی دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور یہ جو ہم حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، ہم لمٹس کراس کر دیتے ہیں، حدیں پھلان جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے بھی معاف فرما دیں، مواخذہ نہ کیجیے۔ وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما دیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جملہ اب ہم تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں کافر قوم پہ نصرت اور ہماری مدد فرما دیں ان کے مقابلے میں۔ آئیے اب ہم ان جملوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور ان میں انشاءاللہ تعالی اپنا تلفظ بھی درست کرتے ہیں۔ یہ پہلی دعا ہے جو سورہ آل عمران کی بالکل ابتدا میں پہلے ہی رکوع میں آ رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایک تو یہاں پر قلوبنا، قاف کو انڈر لائن کریں گے،
کاف کہہ جائیں گے تو مطلب ہی بدل جائے گا. بعد عین کو بھی انڈر لائن کریں گے, اذ زال کو بھی انڈر لائن کریں گے, ہم اذ پڑھ جاتے ہیں جبکہ اذ ہے. اذ زبان پہ معذرت چاہتا ہوں, زبان پہ بالکل زور نہیں دیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے گا کہ جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت بھی بخش دی ہے. آئیے اس جملے کا تجزیہ ہم کر لیں. ربنا ہم بار بار ہر دعا میں تقریباً یہی پڑھ رہے ہیں. آگے چل کے ہم ربی والی جو دعائیں ہیں, اے میرے رب, وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. رب اسم نہ ہمارے, اسم چونکہ پروناؤن ہے, اس میں ضمیر, لا تزغ ٹیڑھا نہ کیجئے, ٹیڑھا نہ کر لفظی ترجمہ ہے. فعل امر واحد مذکر مخاطب, قلوب یہ قلب کی جمع ہے, دل, اسم نہ ہمارے اسم. بعد اس کے اردو میں بھی ہم بعد ہی استعمال کرتے ہیں. حرف از جب ہم ایزا بار بار پڑھ آئے ہیں, یہ دونوں تقریباً ایک ہی مطلب میں آ رہے ہیں. حرف ہدیتا ہدایت سے ہے, آپ نے ہدایت دی, فعل ماضی واحد مذکر مخاطب, نہ ہمیں پروناؤن ہے, اس میں ضمیر. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. رحمہ یہ رحمہ نہیں ہوگا, ہا کو انڈر لائن کر لیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا کر دیں. اور حرف حب یہ ہبہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, عطا کرنا, فعل امر واحد مذکر اور مخاطب, لنا واسطے لیے, حرف نہ ہمارے, اسم من لدن کا, من سے حرف, لدن طرف, حرف کا آپ چونکہ پروناؤن ہے, اسم, رحمہ رحمت یہ بھی اسم ہے. آخری اب اس میں اس دعا کا آخری حصہ, انک انت الوہاب, انک انت الوہاب. ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اکٹھے. انک انت الوہاب, انک بے شک آپ ہی, انت آپ ہی بہت بڑے عطا کرنے والے, وہاب جیسے ابھی ہم نے حب ہبہ سے, یہ وہاب بھی اللہ کا نام ہے اور اس میں صیغہ مبالغہ ایگزیجریشن ہے. ان بے شک یقیناً, حرف کا آپ پروناؤن ہے, اس میں ضمیر, انت آپ ہی اسم, انت ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں, انا میں, اور انت تم یا آپ, وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والے, اور وہاب کی میں ابھی تشریح کر چکا ہوں, بلا معاوضہ دینے والے اسم, اور چونکہ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. سورہ آل عمران میں, اور جو پچھلی دعا تھی اس سے اگلی آیت ہے یہ, اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا سے زیادہ اللہ کے سامنے یہ قول و قرار ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یہ ذرا تھوڑا لمبی ہے تو اسے آپ دو حصوں میں کر لیجئے گا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. ربنا اے ہمارے رب, آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں, اس کے آنے میں. اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. ربنا, رب اسم نہ ہمارے, اس میں ضمیر پروناؤن ہے. انکا, ان بے شک یقیناً, حرف کا پروناؤن آپ, اس میں ضمیر. جامع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, جامع مسجد ہم کہتے ہیں, اور اسی سے آگے اجتماع یا جمعہ بھی ہوتا ہے, جمع کرنے والا. اسم الناس لوگ, اسم لی کے لیے, واسطے, حرف یوم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور پہلے کئی مرتبہ پچھلی صورتوں میں آ چکا. دن اور یوم بھی ہم اردو میں ہی کہتے ہیں. اسم لا ریبہ, لا نہیں, حرف ریب شک, اسم فی ہی, فی میں حرف اور ہی
اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ اس دعا کا آخری حصہ دوسری دعا کا ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اور میعاد آئین کو انڈر لائن کریں گے، میعاد نہیں ہوگا، میعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ ان اللہ، ان بے شک یقیناً حرف اللہ، لفظ جلالہ اللہ اسم، لا یخلف وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، لا حرف نہیں ہوگا، حرف بنے گا لا نہیں، اور یخلف فعل مضارع واحد مذکر اور غائب، المیعاد وعدہ اسم۔ اب ہم تیسری دعا کی طرف آتے ہیں، اور اس تیسری دعا کا یہ پہلا حصہ ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ذال کو انڈر لائن کر لیں، ہم ذنوبنا کہتے ہیں جبکہ ذنوبنا، ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ایک مرتبہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں اکٹھے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ربنا، رب اسم، نا ہمارے، یہ پھر اس میں ضمیر پروناؤن ہے، نا، ان بے شک حرف، نا ہم، اسم آمنا ہم ایمان لے آئے، فعل ماضی جمع اور متکلم، فا پس حرف، اغفر لفظی ترجمہ ہے تو بخش دے، آپ بخش دیجئے، فعل امر واحد مذکر اور مخاطب، لنا واسطے یا ہمارے لیے، ہمیں حرف، نا ہمیں ہمارے گناہ، اسم چونکہ پروناؤن ہے اس میں ضمیر ہے، ذنوب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں گناہوں کے لیے، اسم ذنوبنا، نا ہمارے، یہ بھی پروناؤن ہے اس میں ضمیر۔ نمبر 3 کا یہ آخری حصہ ہے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یہ پورا کا پورا جملہ ہم پچھلے سبق میں بھی جو ہم نے دعا پڑھی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخری حصہ اس کا بھی یہی تھا وقنا عذاب النار، تو آپ نے اگر وہ یاد کر لیا ہے تو آپ کو یہ دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں اے اللہ آگ جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اور حرف قی، یہ اکیلا حرف، جیسے میں پچھلے سبق میں بھی عرض کر رہا تھا، یہ اکیلا حرف ہی پورا کا پورا فعل ہے، آپ بچا لیں۔ قی فعل امر واحد مذکر اور مخاطب، نا ہمیں اسم، عذاب عذاب اسم ہے، نار ہم اردو میں بھی نار کہتے ہیں، اسم آگ۔ یہ آخری دعا ہے آج کے سبق کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ ہم پچھلی دعا میں بھی ابتدا اسی اس سے ہوئی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور اپنے معاملے میں یہ جو ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس کو بھی بخش دیں۔ رب اسم ہے، نا ہمارے اسم، اغفر آپ بخش دیں، فعل امر واحد مذکر مخاطب، لنا لا لیے حرف، نا ہمارے اسم، ذنوبنا ذنوب گناہ اسم، نا پھر ہمارے پروناؤن ہے اسم، و اسرافنا و اور حرف، اسراف حد سے بڑھ جانا، ہم اسراف و تبذیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مال اور دولت میں جو ہم فضول خرچی اگر کریں تو اسے اسراف کہتے ہیں۔ ویسے لفظی طور پہ اسراف ہوتا ہے لمیٹیشنز کو کراس کرنا، مال و دولت میں بھی اگر ہم فضول خرچی کر رہے ہیں تو مینز جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈز ہیں، ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ ہمارے اسم ہے پروناؤن، فی امرنا فی میں حرف، امر معاملہ اسم ہے، نہ ہمارا
پروناؤن ہے، یہ بھی اسم اور اسم ضمیر۔ اب یہ چوتھی دعا کا آخری حصہ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ گزشتہ سبق میں پوری کی پوری دعا کا یہ حصہ بھی آ چکا ہے۔ اگر آپ نے گزشتہ سبق میں یاد کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس میں مشکل نہیں ہوگی۔ ہم ایک دفعہ پھر دہرا دیں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمارے قدم جما دیں اور کافر قوم کے خلاف اے اللہ ہماری مدد فرما دیں۔ آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں۔ وا اور حرف ثبت جما دیں، فعل امر واحد مذکر مخاطب، اقدام یہ قدم کی جمع ہے، اسم نہ ہمارے اسم ضمیر پروناؤن ہے، وا اور حرف انصر آپ مدد کریں، نصرت سے ہے، فعل امر واحد مذکر مخاطب، نہ ہمیں یا ہماری، اسم علی القوم الکافرین، علی پر حرف قوم قوم ہی ہوگا، اسم کافرین کافر کی جمع یہ بھی اسم ہے۔ آپ نے ایک تو یہ 4 کی 4 دعائیں آپ نے انہیں یاد کرنا ہے، ازبر کرنا ہے، اور یہ آپ کو ایک دوسرے کو سنانی ہوگی، اس سے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ آسانی میسر ہے کہ آپ کے گھر میں ایک سے زائد حضرات موجود ہیں جو یاد کر رہے ہیں، جو اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو آپس میں آپ دعائیں سناتے رہیں گے، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ بار بار الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، جملے دہرائے جا رہے ہیں، تو یہ مکس اپ عام طور پہ ہو جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کو سنائیں گے تو باذن اللہ آسانی ہو جائے گی۔ پلس جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ زور آپ نے الفاظ ہی پہ دینا ہے، الفاظ کے آپ نے ترجمے اور مفہوم یاد کرنے ہیں، اور دعائیں پوری کی پوری ایز اٹ از یاد کرنی ہیں۔ ایک تو ہم سب سے پہلے جو ہر سبق میں کر رہے ہیں، آپ نے ٹیبل بنانا ہے 3 کالمز کے ساتھ، جدید الفاظ، اردو کے مشابہ الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ، اور علیحدہ علیحدہ انہیں لکھ لینا ہے، جب یہ آپ کو انشاءاللہ ساری کی ساری دعائیں یاد ہو جائیں اس سبق کی۔ اس کے بعد آپ نے جو مندرجہ بالا دعائیں ہیں، ان میں موجود فعل امر کے سارے صیغے آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ 2 مشقیں ہیں جو آپ نے از خود کرنی ہیں۔ دعاؤں کو یاد کرنے کا ایک انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے آپ کو الفاظ تو یاد ہو رہے ہیں، جملے بھی یاد ہو رہے ہیں، آپ کو قرآنی دعائیں بھی باذن اللہ یاد ہو جائیں گی، اور اس طرح ہم اللہ سے جو اللہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں، انہی سے دعا مانگیں گے، باذن اللہ دعا میں اور بھی زیادہ اثر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 23 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، عربی گرامر میں حکم یا استدعا کرنے کے لیے اے فعل امر استعمال ہوتا ہے، بی فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، سی دونوں استعمال نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 2، عربی گرامر میں اگر کسی کو کسی بات سے روکیں تو فعل امر کے شروع میں اے نعم لگا دیتے ہیں، بی صرف الف لگا دیتے ہیں، سی لا لگا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، بعدہ کیا ہے؟ اے اسم، بی حرف، سی فعل۔ سوال نمبر 4، الوہاب کیا ہے؟ اے اسم، بی حرف، سی فعل۔ سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 1، عربی گرامر میں حکم یا استدعا کرنے کے لیے اے فعل امر استعمال ہوتا ہے، بی
فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، سی دونوں استعمال نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 2، عربی گرامر میں اگر کسی کو کسی بات سے روکیں تو فعل امر کے شروع میں اے نعم لگا دیتے ہیں، بی صرف الف لگا دیتے ہیں، سی لا لگا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، بعدہ کیا ہے؟ اے اسم، بی حرف، سی فعل۔ سوال نمبر 4، الوہاب کیا ہے؟ اے اسم، بی حرف، سی